بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے وہ تاریخی تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اس فیصلے کے اندر کس طرح قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے جو 5 اراکین ہیں ان پر یہ بجلیاں گرا دی ہیں، تحریک انصاف کا انتخابی نشان چھین کر جو کچھ قاضی صاحب نے کیا وہ بھی اس کے اندر لکھ دیا، اور اس کے بعد جو وضاحت قاضی صاحب نے 9 صفحات پر مشتمل مانگی ہے اس کا بھی اس فیصلے کے اندر جواب دیا ہے۔ کس طریقے سے یہ الیکشن چوری کیا گیا، الیکشن کمیشن نے کس طرح 2 نمبری کی، یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ چونکہ 70 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، اس کے جو 10 عام نکات جو قاضی صاحب اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ پر بھاری پڑیں گے ان پر ہم بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو فیصلہ ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا عمل ہے، اور اس فیصلے کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پر جو معاملات ہیں وہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ساری چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ ایک تو جو 2 ججز ہیں، آپ کو علم ہے ان 2 ججز نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک اختلافی نوٹ پہلے ہی جاری کر دیا تھا جو بذات خود ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان، ان کو بھی اختلافی نوٹ کے اندر یہ جواب دیا گیا ہے۔ جواب یہ دیا گیا کہ ان کا اختلافی نوٹ پڑھ کر بڑا افسوس ہوا کہ 2 معزز ججز نے کہا کہ 12 جولائی کا اکثریتی فیصلہ آئین کے مطابق نہیں۔ 2 ججز نے الیکشن کمیشن کو 8 اکثریتی ججز کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کی آبزرویشن دی۔ 2 ججز نے جس انداز میں اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ مناسب نہیں۔ ساتھی ججز بارے اس طرح رائے دینا سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادف ہے۔ قانونی معاملات پر ہر جج اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہے۔ جس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے کو غلط کہا یہ نظام انصاف میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ یہ 2 وہ قاضی صاحب کے قیمتی ہیرے ہیں جنہوں نے ایک تو تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے ہی اختلافی فیصلہ جاری کر دیا۔ یہ بھی ایک عجیب انہوں نے کام کیا، ان کو بہت جلدی تھی۔ پھر یہ قاضی صاحب اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس مندوخیل، انہوں نے تحریک انصاف کو پارٹی تسلیم کیا۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے انتخابی نشان نہیں بھی دیا تو اس کے باوجود بھی تحریک انصاف ایک پارٹی ہے، اور پارٹی کے طور پر وہ جو تمام ان کے امیدوار تھے ان کو ٹریٹ کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو 2 ہیرے ہیں ان کو بھی آج ان 8 ججز نے اوقات بتائی ہے کہ آپ کو جو جلد بازی تھی وہ آپ کو اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس کے اندر جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے، یہ اگر آپ ساری ویڈیو سنیں گے تو انتہائی جو عام نکات ہے اس فیصلے کے وہ میں آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا۔ اچھا، کہا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ بطور ایک ادارہ الیکشن کمیشن 8 فروری 2024 کو صاف شفاف انتخابات کرانے میں ناکام رہا ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا عدم اعتماد ہے۔ اگر رتی بھر کوئی غیرت کا مادہ سکندر سلطان راجہ اور ان 4 ممبران کے اندر ہو اور اس ملک کے اندر کوئی قانون اور آئین ہو تو اس ایک جملے کی جو آج تفصیلی فیصلہ ہے اس کی بنیاد پر ان پر نہ صرف آرٹیکل 6 لگتا ہے بلکہ ان کے خلاف ایک فوجداری کیس جو ہے وہ بھرپور طریقے سے قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں چونکہ الٹی گنگا اس ملک کے اندر بہہ رہی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کی الیکشن لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا۔ اب یہ بات قاضی صاحب کے بارے میں بھی آگے بڑا عام ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، پی ٹی آئی کے مطابق ووٹر نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا ہے، تو لہذا اتنی تعداد کے اندر آزاد امیدواروں کا آنا اور پی ٹی آئی کا حامی ہونا اس کا انکار نہیں ہو سکا۔ تو اس بنیاد پر یہ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے قرار دیے گئے ہیں۔ یعنی وہ جو کہا جاتا ہے نا سنی اتحاد کونسل آئی ہے تو پی ٹی آئی کا کیوں ان کو ڈکلیئر کیا ہے،
اس کو بھی اس فیصلے کے اندر وہ ایڈریس کیا گیا ہے ان 70 صفحات کے اندر. اردو کے اندر بھی فیصلہ جاری ہو گیا ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا. پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے. الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے سے محروم نہیں کرتا. اچھا پھر جو ہے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے جو انتہائی عام معاملہ ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلات دی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے یہاں پر کہ یہ جو سارا معاملہ کیا گیا ہے اس طریقے سے اس کو نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اچھا پھر لکھا گیا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا. یہ کنڈکٹ ہے, یہ ہے عدم اعتماد. یعنی الیکشن کمیشن بجائے اس کے جب انہوں نے کوئی مراعات لینی ہوتی ہے, جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اگر سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے تو ہم بھی آئینی ادارہ ہیں. لیکن یہاں پہ اس فیصلے کے اندر ان کی جو یہاں پہ بددیانتی, ان کی خیانت, ان کا پاکستانی قوم کے خلاف لڑنا, بغاوت, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ واضح کی گئی ہیں بغیر اس کا جو معنی میں سمجھاؤں. وہ لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا. الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل میں نمایاں غلطیوں کے باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بات مانی نہیں ہے تو یہ کیوں سپریم کورٹ اس کے اندر انٹروین کر رہی ہے, اس کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ جب الیکشن کمیشن جیسا ادارہ جو جس کا کام ہے غیر جانبداری کے ساتھ صرف الیکشن کروانا, اور اس کا کیا مقصد ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ ان کو جو قوم اپنے ٹیکس پیئر اپنے ٹکڑوں پہ پال رہی ہے, ان کے بچے پل رہے ہیں, ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں, پروٹوکول ملے ہوئے ہیں, اربوں کروڑوں روپیہ ان پر جو پاکستانی قوم کا خرچ ہو رہا ہے, تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ شفاف انتخابات کروائیں. اگر یہ وہ پیسہ حلال نہیں کرتے, حرام کرتے ہیں, اور الٹا پاکستانی قوم جس کو ووٹ دینا چاہتی ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر کے بددیانتی کرتے ہیں, تو پھر عدالت کی جو مداخلت ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. تو یہ جواز مہیا کرتا ہے ان کی یہ خیانت, ان کی بددیانتی, ان کی 2 نمبری, یہ جو ہے سپریم کورٹ اس کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرے. یہ عدالت آگے لکھتے ہیں متعدد مقدمات میں کہہ چکی کہ مکمل انصاف کرتے ہوئے عدالت کسی تکنیکی اصول کی پابند نہیں ہے. یعنی کوئی تکنیکی معاملہ کے پیچھے چھپ کے, جیسے قاضی صاحب کہتے ہیں ہمارا کام انصاف کرنا نہیں ہے, ہمارا کام شواہد کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. نہیں, یہ عدلیہ اس کو کہتے اس لیے ہیں کہ یہ انصاف کرے. وہ کہتے ہیں تکنیکی معاملات کو دیکھ کے انصاف نہ کرنا یہ درست نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکنیکی معاملات کے پیچھے چھپنا یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ ہمارا کام انصاف کرنا ہے. سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے کے اندر وضاحت کی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیوں ریلیف دیا گیا ہے. لکھا گیا کہ پی ٹی آئی کے کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی. عمومی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ دی ہے. لیکن اب میں تھوڑی سی جو اور ڈیٹیل ہے وہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ وہ رکھ دوں, تاکہ جو معاملات ہیں جس طریقے سے یہ ساری چیز آگے کی گئی ہے اس طریقے کو ہم جو ہے وہ سمجھ سکیں. اچھا اب یہاں پہ یہ جو سارے سوالات کھڑے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر یہ دکھائی دیا کہ یہاں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ قاضی صاحب کے جو جوابات ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ دیے گئے ہیں. اچھا اب یہاں پہ سنی اتحاد کونسل کا ذکر آیا. اچھا وہ لکھتے ہیں کہ دوران سوات سنی اتحاد کونسل کے وکیل کی جانب سے جب یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ کن حالات میں پی ٹی آئی کے امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی, تو بینچ کے کچھ فاضل ممبران نے وکیل کو روکتے ہوئے کہا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کا کیس پیش کریں, نہ کہ پی ٹی آئی کا. بس یہ قاضی صاحب اور ان کے جو ہم نوا ججز ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی تو بینچ کے کچھ فاضل ممبران نے وکیل کو روکتے ہوئے کہا کہ وہ سنی اتحاد کونسل کا کیس پیش کریں, نہ کہ پی ٹی آئی کا. بس ساتھ احترام ہماری رائے میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل نے
مخصوص حالات میں سنی اتحاد کونسل کی شمولیت پر ایک ہی موقف اپنایا ہے. تو یہ ایک تو جو ہے وہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے. اچھا، الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو فوری مخصوص نشستیں الاٹ کر دی جائیں. اب یہ بھی حکم دیا گیا ہے. اچھا، اس کے اندر کہ فوری الاٹ کریں، آپ کو ٹائم دیا گیا تھا. اچھا، پھر کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ آئی ہیں. اچھا، اب میں آپ کے سامنے اسی سے جڑا ہوا معاملہ، یہاں پہ ایکچولی سگنلز کا پرابلم ہے، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا ایک عدم اعتماد ہے قاضی صاحب پر اور ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے کردار ہیں الیکشن کمیشن کے وہ. اچھا، یہاں پہ یہ بھی لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل میں نمایاں غلطیوں کے باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے. رول 94 آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم ہے. رول 94 کے تحت مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے. انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں. انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہو. رول 94 کی وضاحت میں لکھا گیا کہ سیاسی جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے بعد انتخابی نشان ہو. رول 94 کی وضاحت آئین کے آرٹیکل 51(6) اور الیکشن ایکٹ کی شق 106 سے متصادم قرار دے دی گئی ہے. یہ جو کہتے تھے نا الیکشن ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ان شکوں کو بھی اس کے اندر اڑا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے جب تک یعنی یہاں پہ الیکشن کمیشن اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے. واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی. آئین میں دیے گئے حقوق کو کم کرنے یا قدغن لگانے والے قوانین کا جائزہ تنگ نظری سے ہی لیا جا سکتا ہے. جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے. انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں. انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے. یہ بھی فیصلے کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا. جو ایک حد تک مکمل انصاف کا اختیار استعمال کرنے پر چیف جسٹس اور باقی 3 ججز بھی متفق تھے. بدقسمتی سے باقی نکات پر متعدد بامی بات چیت کے باوجود اتفاق رائے نہیں ہو سکا. ہم اس بات پر متفق نہیں ہو سکے کہ مکمل انصاف میں کیا حتمی ریلیف ہو. اچھا، یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں. تو اس کے اندر الیکشن کمیشن اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ بلے کا نشان چھینا گیا، اس کے بعد انتخابی نشان نہیں دیا گیا. تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی قاضی صاحب کی طرف اشارہ ہے، ان کو یہ وضاحت کر دینی چاہیے تھے وہ تاخیر کیوں کی گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ الیکشن کمیشن اس طرح نہ کر سکتا. تو آج کم از کم یہ جو ہے اب اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، چونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا. وہ تو منیب منع جیسے لوگ جو کرچے چمچے ہیں بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں 18 ججز ہوں 18 یا 8 ججز ہوں، جتنا بھی فیصلہ کر لیں وہ نہیں مانیں گے. اگر وہ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی عوام کے خلاف لڑنا چاہتا ہے کوئی. تو یہ ایک بڑا عام سوال ہے. تو آج قاضی صاحب، ان کے ہم نوا ججز، الیکشن کمیشن کے 5 ممبران، 70 دفعات کے فیصلے نے سب کچھ اڑا دیا ہے. تو اب جب الیکشن ہی ٹھیک نہیں ہوا، بددیانتی سے ہوا ہے، تو کیا نئے انتخابات کی طرف یہ ملک بڑھنے جا رہا ہے؟ اور نئے انتخابات ہوں گے، اس حوالے سے کچھ عام نکات ہیں، ان پر بھی ہم اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بات کریں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.